لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد على المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على لا سيما ولينا وإمامنا الحجة المنتظر الذي بوجوده صبت الأرض والسماء وبيمنه رزق الوراء، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، الذي صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصار الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجاج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. الصلاة يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ولادت باسعادت حجت آخر، امام آخر، خاتم الاوصیاء، یوسف زہرا، منجی بشریت، فرزند حسین، منتقم کربلا، امام مہدی کی ولادت پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. واقعاً آج سال کا سب سے خوشی کا دن ہے، خوشی کی رات ہے ہر اس بندے کے لیے جو اس کی امامت کا قائل ہے، کیونکہ جو اس کو نہیں پہچانتا، جو اس کو نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، جاہلیت کی موت مرے گا. اور جو اس کو پہچان کے جا رہا ہے، اس کی منزلت اور مقام کی کوئی قدر اپنے دلوں میں رکھتا ہے، اسی کو فیوز اور برکات الہیہ اور سماویہ پہنچ سکتی ہیں. دعا گو ہوں آپ سب کے لیے. آج کی جو رات آ رہی ہے، یہ لیلۃ القدر کے بعد سال کی بہترین رات ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایسے ہے جیسے عام یہ پوری کائنات میں نبی کا مرتبہ ہے. سرکار کا جو رتبہ ہے عام انسانوں کے نسبت، اور سرکار کی جو نسبت ہے یہی عام راتوں کی اور لیلۃ القدر کی نسبت ہے. اور آج کی رات جو ہے نیمہ شعبان، لیلۃ البراءہ، 15 شعبان کی جو رات ہے، فرمایا معصوم نے اس کی نسبت ایسی ہے جیسے ہماری اور عام مخلوق کی نسبت ہے.
اور اس رات کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے. مفاتیح الجنان میں امام باقر سے، امام صادق سے روایت موجود ہے. صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ آج کی رات جو بندہ بھی جو مانگے گا اسے اللہ عطا کر دے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی گناہ کی بات نہ مانگے، معصیت نہ مانگے. جائز دعا جو بھی مانگے گا اس کی دعا آج رد نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. خدا آپ سب کی حاجات آج کی رات کے صدقے میں، اس مولود کے بابرکت کے صدقے میں، جناب نرجس کے لال کے صدقہ میں، جو بھی مؤمنین مؤمنات بار الہ اس دربار میں امام مہدی کے صدقے میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما. بالخصوص بہت سارے مؤمنین مؤمنات نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ آج کی رات ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. بار الہ تمام مؤمنین مؤمنات کو ان کی حاجات عطا فرما. بالخصوص جن مؤمنین نے آج نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، برادر ملک فرزند اور سید عدنان شیرازی کی طرف سے آج کی نیاز کا اہتمام ہے. ان مؤمنین کے بھی جتنی نیک خواہشات تمنائیں بار الہ آج کی رات کے صدقہ میں پوری فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص ایک سسٹر نے دعا کے لیے کہا ہے، اس سسٹر کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور اس کی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. وقت محدود ہے ہمارے پاس، اور سرکار کے بارے میں جو فضائل ہیں، ابحاث ہیں، وہ لامحدود ہیں، اس لیے کہ یہ خاتم الاوصیاء ہے. اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے اوصیاء بھیجے، ان کی وراثت اس کے پاس ہے. اللہ کا نمائندہ زمین پہ اس وقت جو موجود ہے وہ سرکار مہدی ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں، فخر کیا کریں اس بات پہ کہ آپ کے پاس دین بھی موجود ہے، وارث دین بھی موجود ہے. یا علی، کیونکہ باقیوں کے پاس دین تو نہیں، میں کہا کرتا دین نما چیز ہے، مگر وارث دین نہیں ہے ان کے پاس. تو آپ بے وارث نہیں ہیں، آپ کا وارث زمین پہ موجود ہے. آپ کے پاس کتاب بھی موجود ہے اللہ کی، اور عالم کتاب معلم کتاب بھی موجود ہے. آپ اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ نبی دو چیزیں چھوڑ کے گیا تھا، کتاب اللہ و اطرتی. کتاب تو موجود ہے، کوئی اعتراض تو کر سکتا ہے نا کہ یا رسول اللہ آپ دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، آل اور کتاب. کتاب موجود ہے جس کو ہم تھام رہے ہیں، آل کی وہ فرد بتائیے جس کا دامن تھامنا، وہ بھی تو کوئی موجود ہونی چاہیے نا، اہل بیت کی کوئی فرد. ہاں، آل کی اہل بیت کی بھی جو فرد ہے وہ آخری محمد پردہ غیبت میں موجود ہے. اور یہ بھی اس لحاظ سے باعث فخر ہے کہ اس عقیدے کو بھی ہمارے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے. شیعوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ میں کہا کرتا ہوں ایک فطرتی عقیدہ ہے. ہر فطرت انسان میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی تو ہو جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے. کب تک یہ خون بہتا رہے گا، کب تک یہ ناامنی بد امنی رہے گی، روز بروز ملکوں کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی تو ہو جو آئے اور اس زمین پہ عدل و انصاف قائم کر دے. فطرت انسان میں موجود ہے یہ بات، اور اسی فطرتی عقیدے کو عقیدہ مہدویت کہتے ہیں. تمہیداً تھوڑی سے چند جملے اور پھر آسان فضائل عرض کروں گا. فطرتی عقیدہ ہے، اسلام کا اصیل اور اصلی عقیدہ عقیدہ مہدویت ہے، یاد رکھیے گا. کئی تقاریر ہو سکتی ہیں. ایک تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ المہدی فی القرآن، قرآن نے عقیدہ مہدیت کے بارے میں کیا کہا ہے. بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی تعویل و تفسیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک سرکار حجت کے ظہور کا عقیدہ نہ کوئی رکھتا ہو، یاد رکھیے گا. ان میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، دو تاکیدیں لگا دی اللہ نے. لام بھی تاکید کی ہے، قد بھی تحقیق کے لیے ہے. یہ بات شک و شبہ والی نہیں ہے، بڑی پکی بات ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا ہے کس میں؟ زبور میں.
یعنی یہ عقیدہ مہدی فقط اسلام کا یا نبی اکرم کے بعد کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ موسیٰ کی کتاب میں بھی اور سابقہ کتب میں بھی یہ بات لکھ دی گئی ہے، من بعد الذکر۔ ذکر سے مراد انجیل بھی ہو سکتی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، یعنی الہی کتب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، کہ اس زمین پہ حکومت کریں گے، اس کا وارث بنا دیا ہے ہم نے عباد الصالحین کو۔ یہ آیت، اس کی تعویل و تفسیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک عقیدہ مہدوی کا کوئی عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح فرمایا، وہ جو مشہور آیت ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں صبح شام، سورہ قدر کی، تنزل الملائکہ، شب قدر کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ نازل، میرے ساتھ بولیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی، ہوئے یا ہوتے ہیں، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے، یہ پریزنٹ اور فیوچر کا ترجمہ لیا جاتا ہے مضارع سے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب جو یہ شب قدر آئے گی، یہ ملائکہ کس پہ نازل ہوں گے؟ اور امر لے کے آ رہے ہیں، تو عقیدہ تو یہی ہوگا، ہم سے پوچھئے کوئی صاحب امر موجود ہے جس کے پاس وہ امر لے کے ہر سال آ رہے؟ کبھی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے جو انبیاء کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اس لیے کہ اپنے دین کو سارے ادیان پہ غلبہ دے دے، غالب آ جائے اس کا دین۔ کب غالب آیا ہے دین اسلام؟ اب بھی اس وقت کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، تو کوئی تو ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن اس قرآن کی آیت متحقق ہو جائے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور کبھی فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ان پہ جن پہ ظلم کیا ہے، جن کو لوگوں نے مستضعف بنایا ہے، کہ انہیں ہم تمکین دیں، اس زمین کی خلافت انہیں دے۔ وہ کون سا دن ہے؟ بہت ساری آیات قرآن مجید کی اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ عقیدہ مہدی قرآنی عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا، کسی شیعہ کا عقیدہ فقط نہیں ہے۔ اور پیچھے سال آپ نے دیکھا ہوگا اس سعودی شہزادے نے ایک انٹرویو میں مذاق بھی اڑایا تھا کہ ایرانیوں کا عقیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ خطرہ ہے انہیں پتا ہے کہ یہ جو آئے گا یہ مکہ میں آئے گا، خطرہ ہے انہیں، اسی لیے وہ عام بات نہیں کر رہے، انہیں پتا ہے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ سرزمین حجاز سے آئے گا، مکہ سے آئے گا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ بھی فخر ہے ہمیں، ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا ہے، 12واں بھی کعبے سے آئے گا۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان سے، وہاں سے آواز دے گا، الا اہل العالم انا بقیت اللہ انا المہدی، میں مہدی ہوں جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے ہر ظالم عقیدہ مہدی سے گھبرا رہا ہے، اپنے آپ کو خادم الحرمین اور کیا کیا، اس لیے تو کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر یہ ساری کائنات کا حاکم و بادشاہ وہ کہلائے گا، اس کے امور، اس کے ہاتھ میں سارے امور ہوں گے، اس لیے انکار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت تو عقیدہ مہدی فی القرآن، یہ ایک علیحدہ چیپٹر، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ حدیث کے اندر کیا سرکار کا تذکرہ ہے؟ طرفین کی حدیث، عامہ ہم کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں 1000 کے قریب مستند احادیث موجود ہیں عقیدہ مہدی کے بارے میں، 1000، ایک دو حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، 1000۔ اور اہل سنت کے 500 علماء نے، یعنی ابتدا تک 500 کتابیں لکھی ہیں عقیدہ مہدی کے اوپر۔ بس فرق یہ ہے، ہمارے ہاں تو خیر سرکار سے لے کے، اور یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے کہ سرکار سے لے کے حضرت حسن عسکری تک ہر امام نے ادب اور احترام کے ساتھ اس امام کا تذکرہ کیا ہے۔ عجیب، امام صادق دعائے قنوت میں کہتے ہیں کہ میرے سید و آقا، کہ میں کاش اس کے لشکر میں ہوں۔ اس انداز میں امام رضا کے سامنے نام لیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ قائم کا نام سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، گردن جھکا دیتے ہیں، یہ سنت امام رضا ہے، یاد رکھیے۔
اور یہاں ایک استاد کا جملہ عرض کر دوں، وہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط رسپیکٹ میں سر جھکایا جا رہا ہے، نہیں، یہ تعلیم دی ہے امام نے کہ جب بھی امام کا نام کوئی پکارے، امام قائم کا نام، تو سر بھی حاضر کر دو، ہاتھ بھی حاضر کر دو۔ مولا یہ سر بھی حاضر ہے، یہ ہاتھ بھی حاضر ہے آپ کی نصرت کے لیے۔ احادیث کے اندر بھی ہمارے ہاں ہر معصوم سے احادیث بھری پڑی ہیں، کہاں سے؟ سرکار رسول سے، اور فخر کیا ہے ہر معصوم نے۔ عجیب کیا کہنے اس امام کے فضائل کے کہ ہر امام کہہ رہا ہے کہ المہدی منا، جب تعارف اپنا کراتے ہیں رسول کہہ رہے ہیں المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہے۔ سرکار سجاد دربار یزید میں کہہ رہے ہیں، جب تعارف کرائے نا میں کون ہوں، انا ابن مکہ تو بمنا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں فرزند مکہ ہوں، منا کا بیٹا ہوں، صفا و مروہ کا ہمارے ہیں، سارا جب تعارف کرایا آخر میں فرمایا المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو ابشری، اے بیٹی تجھے مبارک ہو کہ مہدی من کی، مہدی آپ کی نسل میں سے ہے۔ المہدی من ولد الحسین، حسین کا فرزند ہے مہدی۔ تو عقیدہ مہدی احادیث کے ذریعے سے بھی ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہ دور آ رہا ہے آہستہ آہستہ نوجوانوں کے جو صاحب مطالعہ ہیں، یہ جو وہابیت میں سے بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں، اس عقیدے کو آہستہ آہستہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی حتمی عقیدہ نہیں ہے، بس کچھ روایتیں موجود ہیں، مشکوک ہے، جھٹلانے پہ اتر آئے ہیں، انکار مہدی پہ اتر آ رہے ہیں، مگر ان کی جو اکثریت ہے وہ اس بات کے قائل ہیں۔ بس فرق یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی پیدا ہوگا، اور ہمارے ہاں مسلم ہے کہ 15 شعبان کو 255 ہجری کو جناب نرجس کی گود میں اللہ نے اس حجت کو اتارا ہے۔ وہاں وہ اشکال ان کے ہاں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زندہ بھی ہو اور 1000 سال اسے 1200 سال گزر گئے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی بات پہ تعجب کرتے ہوئے ان کی کہتے ہیں ہماری عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنی لمبی زندگی پا جائے؟ تو ہم انہیں آسان سا یہی جواب دیتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھو زندہ کس نے رکھا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور یہ کوئی نئی سنت الہی بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ تو ان سے بھی 21,000 سال پہلے کے زندہ ہیں۔ حضرت خضر کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ؟ حضرت خضر کے متعلق آپ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد، حضرت نوح کی زندگی کتنی ہے؟ 2500 سال کی زندگی تاریخ میں ملتی ہے، 950 سال تو فقط تبلیغ کی ہے۔ وہ کیسے زندہ رہ گئے؟ ہم سوال تو کر سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ رکھا۔ تو بھئی جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے یہ اس کی قادر ہے، قدرت ہے، تو آپ اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہو، مہدی کی زندگی پہ گویا شک نہیں کر رہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اور اس سے بھی بڑھ کے پوچھئے شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بہت پرانا ہے، حضرت آدم سے بھی پرانا ہے نا۔ جو بھی کام کرتا ہے اسی کے ذمے لگا دیتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا نا۔ تو ماننے پہ آئے تو شیطان کی زندگی کے قائل ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو رحمان کے نمائندے کا انکار کر دیں۔ اور یہ بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ پردہ غیبت میں رہ کے مان لیتے ہیں زندہ ہے، مگر ہدایت کیسے کرتا ہے؟ ایک بندہ غائب ہے، پہلے تو یہ بات ہے کہ غیبت کا کانسیپٹ ہی تمہیں نہیں معلوم کہ اس غیبت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ایک غیبت یہ ہے کہ کوئی یہاں موجود نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، یہ غیبت ہے۔ عقیدہ غیبت مہدی سرکار کی جو غیبت ہے اس طرح کی غیبت نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہے۔ یہ غیبت ہے کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے ہم اسے نہ دیکھے۔ چلو اسی پہ تھوڑی سی بحث ہو جائے۔ مسلمانوں تمہارا عقیدہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے غیب پہ مبنی ہیں، یاد رکھیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن و متقی وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب،
مطلقاً قرآن بات کر رہا ہے کہ میرے ہاں متقی وہ شمار ہوگا جو غیب پہ ایمان رکھے گا. تم جو انتظار کرنے والے ہو یہ تمہارا انتظار دلیل تقوی ہے، یاد رکھیے. عقیدہ توحید غیب کا عقیدہ ہے. عقیدہ توحید کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہ کوئی دیکھے گا؟ غیبت کی بھی اقسام ہے. توحید کے بارے میں اس لیے نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھے گا، اسے دیکھا جا ہی نہیں سکتا. دیکھا جسم کو جاتا ہے، وہ جسم ہی نہیں رکھتا، اور اس کو سب مان رہے ہیں. عقیدہ غیب کا ہے. جنت کسی نے دیکھی؟ عقیدہ ہے سب کا، غیب کا عقیدہ ہے. دیکھی نہیں ہے مگر دیکھی جائے گی. نبیوں پہ سب کا ایمان ہے. کس نے نبی دیکھا ہے؟ نبی کو دیکھا گیا، اب دیکھا نہیں جا رہا. ایک زمانہ آئے گا کہ دیکھا جائے گا. اور سرکار حجت کے بارے میں جن کو لوگوں نے دیکھا، جو جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی اس منزل پہ ہوں وہ جب چاہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جسے سب دیکھیں گے اس کی غیبت پہ شک کیا جا رہا ہے. اور یہ واقعاً یہ جملہ میں نے خطابت میں نہیں کہہ دیا کہ جو چاہیں، نہیں. واقعاً اگر ہماری آنکھوں سے وہ پردے ہٹ جائیں تو جو جب چاہے اسے دیکھ سکتا ہے. لیکن شرط دیدار یہ ہے کہ پھر عاشق کے زباں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں. کیونکہ جو سچا عاشق ہوتا ہے اپنے دیدار کے چرچے نہیں کیا کرتا. ہر کسی کو دیدار نہیں ہوتا. جس کو دیدار ہو جائے پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے بتائے کسی کو. علماء مراجع ایک پوری کتابیں موجود ہیں ملاقات با امام زمان. بس یہ ہے کہ اگر کوئی سارے انبیاء کے فضائل کسی ایک میں دیکھنا چاہے، وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی، فضائل کے 4 جملے، اور وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. اگر سارے انبیاء کو اکٹھے کر کے ان کی صفات دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھ لے. اور اگر 11 معصوموں 11 اماموں کے فضیلتوں کو اکٹھے ایک جگہ دیکھنے چاہتے ہو تو سرکار حجت کو کوئی دیکھ. اللہم صلی علی محمد. خطبے میں نے جو آپ کے سامنے فضائل عرض کیے تھے اسی میں سارے فضیلتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں. فرمایا صاحب دعوت نبویہ، جس کا انداز دعوت لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا جو انداز ہوگا وہ نبی جیسا ہوگا. صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، شجاعت حیدر والی ہوگی. والعصمت الفاطمیہ، جس کی عصمت جناب زہرا جیسی ہوگی. والحلم الحسنیہ، جس کا حلم حسن جیسا ہوگا. والشجاعت الحسینیہ، جس کی بہادری اور شجاعت حسین جیسی ہوگی. والعبادت السجادیہ، جس کی عبادت سجاد جیسی ہوگی. والمعصر والآثار باقریہ والجعفریہ، جس کے آثار جو ہوں گے وہ باقر و جعفر صادق جیسے ہوں گے. والعلوم الکاظمیہ، جس کا علم کاظم جیسا ہوگا. والحجج الرضویہ، جس کے دلائل رضا جیسے ہوں گے. والجود التقویہ، جس کی سخاوت تقی جیسی ہوگی. والنقاوت النقویہ، جس کی پاکیزگی نقی جیسی ہوگی. والحیبت العسکریہ، جس کی حیبت عسکری جیسی ہوگی. والغیبت الالہیہ، جس کی غیبت خدا جیسی ہوگی. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد. سارے انبیاء کے معجزے، سارے انبیاء کے فضیلت اگر دیکھنے چاہیں تو علی کو دیکھ لیں، اور اگر سارے ائمہ کے فضائل یکجا آپ دیکھنا چاہیں تو سرکار حجت میں آپ کو ملیں گے. اور ایک اور انداز سے فضیلت دکھاؤں، جیسا زمانہ تھا اللہ نے اس نبی کو ویسا معجزہ عطا کیا. اس لیے کہ اگر علم ترقی میں تھا، اگر صنعت ترقی میں تھی تو وہ اپنی صنعت کے ذریعے سے ہتھیار بنا رہے تھے. کہ ہم اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیں گے کہ لوہا ان کے ہاتھوں پہ نرم ہو جائے گا. اس لیے کہ جو نبی ہے اس کا جو اعجاز ہے وہ سب سے اوپر ہو، ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے. ہماری جو طب کی جب دور آیا لوگ علاج کر رہے تھے ہر مریض کا، کہا مریض کا علاج کرو گے، عیسیٰ مردے زندہ کر کے دکھا دے. یہ معجزہ تھا.
نبی کے زمانے میں دو ہی چیزیں تھی زیادہ جو اپنے عروج پہ تھی، ایک بہادری کا چرچا ہوتا تھا، دوسرا زبان کا چرچا ہوتا تھا۔ اہل زبان تھے، بلاغت اور لٹریچر میں بہت آگے تھے، یا جنگ و جدال میں آگے تھے۔ کہا میرا نبی قرآن لیتا جا اور صاحب ذوالفقار لیتا جا، دو معجزے عطا کر دیے تاکہ ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے اور جو میرے نبی کا معجزہ ہے وہ اوپر ہو۔ اب جب مہدی کا ظہور ہوگا تو آپ سوچئے ٹیکنالوجی کس منزل پہ پہنچ چکی ہے۔ آج سے 30 سال پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آج کا زمانہ کی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہر ہاتھ میں موجود ہے، اس کے فون کے اندر پوری دنیا بند ہو کے آ گئی ہے۔ لیکن جب سرکار مہدی کا ظہور ہوگا تو اس زمانے میں جتنی ٹیکنالوجی ہوگی، بس سرکار مہدی کا معجزہ یہ ہوگا کہ جب آئیں گے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر، پہلے تو جبریل ندا دے گا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ بس دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے عسکری کلال یہ کہہ رہا ہوگا، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، انا بقیت اللہ، میں ہی اللہ کا وہ بقیہ ہوں جس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے، انا المہدی، میں ہی وہ مہدی و منجی بشریت جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ بس انداز کیا ہوگا تاریخ میں ملتا ہے، روایات کے اندر ہاتھ میں خاتم انگوٹھی سلیمان والی ہوگی، عصا موسیٰ کا ہوگا اور چہرے پہ تل یوسف کا ہوگا۔ بس ایسے نور نکل رہا ہوگا اس تل سے، کأنہ کوکب دری، ایک علیحدہ انداز میں نور نکل رہا ہے چہرے سے۔ بس ہر کوئی جو جہاں بیٹھا ہے اس کی آواز اپنی زبان میں سنے گا، شیفیلڈ والے اپنی زبان میں، اور اسی طرح پاکستان والے اپنی زبان میں۔ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی یہی ہوتی ہے کہ وہاں سے دوسرے ٹیلی فون کے ذریعے سے یا کسی وسیلے کے ذریعے سے آواز پہنچائی جاتی ہے۔ بس امام جب آ رہے ہیں تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنی زبان میں امام کے اس ندا کو سن رہا ہے۔ بس یہ نہیں ہے، یہاں ہر بندے کو طی العرض عطا ہو رہا ہے۔ کیا کہنا امام کے ماننے والوں کی کرامات دیکھیے، سابقہ امام میں کبھی کسی کو طی العرض عطا ہوا ہے نا، یعنی ایک لمحے میں زمین کھینچ کے چلی آئے، آپ ارادہ کریں پہلا قدم یہاں ہو دوسرا قدم مکہ میں ہو، اسے طی العرض کہتے ہیں۔ ہر مومن اپنے گھر سے اس صدا پہ لبیک کہتے ہوئے چلے گا، بس پہلا قدم گھر میں، دوسرا قدم مسجد بیت الحرام میں ہوگا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ سرکار کے زمانے میں بہترین کام، وقت نہیں تھا، میں اس کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں، اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو وہ فضائل ہیں جو سرکار سے ابحاث منسوب ہیں، ہمارے ساتھ جو بحث منسوب ہے وہ ہے انتظار الفرج۔ بہترین کام اس غیبت کے دور میں مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ منتظر امام بن جائے۔ اس لیے وہی امام ہے جس کی صدقے میں یہ کائنات قائم ہے۔ ہمارا تو عقیدہ، کوئی پوچھے نا کہ بھئی یہ کس طرح ہم وجود امام کے قائل ہیں، تمہیں تو یہی جواب دیتا ہوں، تمہیں اب بھی وجود امام پہ شک ہے؟ یہ سورج کا روز نکل آنا، یہ زمین کا قائم رہ جانا، یہ موسموں کا تغیر، یہ آب و ہوا کا بدلنا، یہ زمین سے سبزے کا نکلنا، یہ دنیا کی رنگ روشنی، یہ کائنات کا وجود امام کے وجود کی دلیل ہے، یاد رکھو۔ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ جمعہ خطبے میں آپ ہر روز سنتے ہیں الذی بیمنہ رزق الورا، جس کے صدقے میں اللہ کائنات کو روزی اور رزق دے رہا، جس کا لال ہے، جس کے صدقے میں تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے۔ الذی بوجودہ ثبت الارض والسماء، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کاروبار زندگی، یہ دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے، کہ وجود امام کا صدقہ ہے۔ امام کی توقیات موجود ہیں، امام کے لیٹرز موجود ہیں بہت سارے، جو اپنے زمانے میں اور غیبت کبریٰ میں، غیبت صغریٰ میں لکھے ہیں، جس میں فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تم ختم ہو جاتے۔ یاد رکھیے گا، ذرا بنو عباس کے دور سے لے کے اب تک کے دور کا ملاحظہ کیجئے، کتنے دشمن ہیں تمہارے،
اور پھر بھی تمہارا وجود باقی ہے، دلیل ہے کہ وارث موجود ہے سر پہ، یاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعت جو ہے اتنے ظلموں سے نکل کے آج جو باقی ہے اس لیے کہ بے وارث نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق کتنا ہے ہمارے امام کے ساتھ، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ جس کے صدقے میں جی رہے ہیں، جس کے صدقے میں یہ کائنات قائم ہے، جس کے صدقے میں اعمال قبول ہوتے ہیں، یاد رکھو جو وہاں سے یہاں آیا ہے وہ بھی اسی کے صدقے میں آ رہا ہے، جو یہاں سے وہاں جائے گا وہ بھی اسی کے صدقے میں جائے گا۔ تمہارے اعمال امام کے وسیلے سے قبول ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا فیض ملے گا تو اسی امام کے صدقے میں، دعائیں قبول ہوں گی تو اسی امام کے صدقے میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ انتظار اس چیز کا ہوتا ہے جو پسندیدہ ہو، یاد رکھیے گا۔ غیر مرغوب چیز کا بندہ انتظار نہیں کرتا۔ ہم سب منتظرین امام ہیں، اور خدا ہمارا شمار امام کے انتظار کرنے والوں میں فرمائے۔ اس لیے صادق امام فرماتے ہیں کہ بہترین عمل غیبت میں انتظار کرنا ہے، اس امام کا انتظار کیا جائے۔ انتظار عمل کا نام ہے، بے عملی کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ آئے گا، زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، زمین اپنے خزانے اس کے قدموں پہ رکھ دے گی، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ ہر بندہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، بے امنی ختم ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ایک مشورہ دیں دنیا کو، اپنے جو مسلمان ہیں ان کو تو دے سکتے ہیں، دوسرے تو عقیدہ نہیں رکھتے، کہ آپ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ مہدی آئے گا تو دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نمائندہ جب آ جائے گا مہدی، تو کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کسی ایک کو بنا لیتے ہیں چن کے، تاکہ مسئلے ہی حل ہو جائے نا۔ ایک مہدی کو بنا لیتے ہیں، شورا کر لیتے ہیں، سقیفہ کر لیتے ہیں، کوئی مجمع لگا کے کسی ایک مہدی کو چن لیتے ہیں۔ دعوے بھی کیے، جس نے بھی دعویٰ کیا اس کو مجنون کہا گیا، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ بھئی کیوں فتوے اس پہ لگا رہے؟ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو قبول کر رہو اس کو۔ کہا نہیں، در حقیقت یہ جو مہدی آئے گا یہ خدا کا نمائندہ ہوگا، اس کی طرف سے آئے گا۔ اگر ہمارے بنانے کی بات ہوتی تو کب کا ہم بنا چکے ہوتے۔ یہ جو مہدی عدل و انصاف قائم کرے گا یہ خدا کا نمائندہ ہوگا، یعنی خدا کا بنایا ہوا ہوگا مہدی، خدا کا چنا ہوا ہوگا۔ تو ہم یہ جملہ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر یہی بات ہے، یہ مہدی بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے، جس کا تم 12واں نہیں بنا سکتے، اس کا پہلا کیسے بنا لیا ہے؟ یا علی، 12ویں کا انتظار بھی وہ کرے جو پہلے کو بھی مانے، دوسرے کو بھی مانے، تیسرے کو بھی مانے۔ ایک سلسلہ ہے الہی خلفاء کا، مہدی الہی خلیفہ ہے۔ اور اب انتظار، بہترین کام انتظار کرنا ہے۔ لیکن انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تم کر سکتے ہو وہ تم کرو، اور پھر انتظار کرو، تو اس کا مطلب ہے تم منتظر حقیقی ہو۔ اس کی مثال، جو سادہ مثال ہم یہی دیتے ہیں، آپ نے جشن رکھا یہاں پہ اور آپ آئے، لائٹیں عام کی، صفیں بچھائیں، اس کے بعد تلاوت ہوئی، حدیث قصہ ہوئی، منقبت خان نے منقبت پڑھی۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہیں گے مولانا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سارے مقدمات تمہیدیں طے ہونے کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سب گھروں میں بیٹھے ہوں اور آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں جی ہم جشن میں مولانا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، آپ کی یہ انتظار جو ہے وہ لفظی انتظار ہے، عملی اور حقیقی انتظار نہیں ہے۔ بس اگر مثال آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آسان ہے۔ امام کا انتظار کرنے والا وہی شمار ہوگا جو کام امام کرنے آ رہے ہیں اس کی تمہید کے لیے وہ کام کرے۔ اگر تو آپ اس امام کے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر تو ہے کہ آپ منتظرین امام ہیں، بہترین عمل کر رہے ہیں آپ اس دنیا کا انتظار الفرج۔ لیکن اگر زبان سے اجل اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور کام وہ ہو رہے ہیں جو الٹ ہیں امام کے، جس کو امام ختم کرنے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتظار نہیں ہے، زبانی انتظار ہے، یاد رکھیے۔
تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں انتظار کرنا ہے اسی دور میں، مگر جو کام ہم کر سکتے ہیں، بہترین کام، پہلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے امام سے رابطہ رہنا چاہیے۔ رابطہ کیسے رکھا جائے امام سے؟ جب تک نائب امام سے آپ کا رابطہ نہیں ہے، امام سے رابطہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے، کوئی اور سلسلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بتائیے کہ غیبت کبریٰ میں کوئی اور ہدایت کا سلسلہ موجود ہے؟ ایک سلسلہ ہم نے بتایا کہ غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے۔ شیخ صدوق وہ عالم ہے جو دعائے امام سے پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیے۔ ان کے والد غیبت صغریٰ اور امام کے زمانے کے ہیں، خط لکھا کہ مجھے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ، یہ سلسلہ تھا غیبت کبریٰ کے نمائندے خاص نہیں ہیں، عمومی نمائندے ہیں۔ امام نے صفات بیان کر دی، جو خوف خدا رکھتے ہوں، عالم ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دنیا کی محبت دلوں میں رکھتے ہوں، تم ان کو فالو کرو، وہ تمہارے اوپر حجت ہے، وہ ذریعہ ہے ہدایت کا تمہارے اوپر۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ جن کی قبر کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کی قدموں کے بالکل برابر سامنے قبر ہے، جس کی وفات پہ امام نے مرثیہ کہا، اور امام نے جسے بھائی کہا اپنا، اخ الصدید، عجیب، انت مفید لمذہبنا، تو مفید ہے ہمارے مذہب کے لیے۔ اور پھر اس سلسلے لے کے آج آغا سستانی اور آغا وحید خراسانی اور مراجع جو موجود ہیں ان تک یہ ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو دنیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہدایت کر رہے ہیں امام اپنے نائبین کے ذریعے سے۔ تم بتائیے کہ امام اگر اس سلسلے کو نہیں مانتے تو بتائیے کہ امام کس طرح ہدایت کر رہے ہیں؟ عادی ہے وہ۔ امام نے خود فرمایا کہ غیبت میں ہم ہدایت کریں گے جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کے زمین کو اپنا نفع پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح ہم غیبت میں رہ کے بھی ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو سلسلہ ہدایت تب ہے، منتظر تب ہے کہ جب آپ اس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امام کے ساتھ ربط نہیں ہے۔ دوسرا، احکام الہی پہ عمل کر کے ایک دیندار کی زندگی گزار کے ہمارے اعمال صبح شام یا ہفتے میں ایک مرتبہ اس امام کے سامنے پیش ہوتے، ہر شیعہ کے اعمال پیش ہوتے۔ تو غور و فکر کریں کہ میرے اعمال جو جا رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں، یہ میرے امام کے جائیں گے سامنے، اور امام پہلے دکھی ہیں، امام پہلے رو رہے ہیں، میں اور سبب نہ بروں۔ امام کہیں کہ تو میرا اپنا تھا، تو کہتا تھا کہ میں مہدی کا ماننے والا ہوں، میرے اعمال ایسے ہیں۔ اچھے اعمال کر کے امام کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی بہتر جس کو محبت ہوتی ہے نا، اس کو تحفے دیتا ہے، اس کو گفٹ دیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، جس سے جتنی زیادہ محبت ہے اس کی قربت کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذرا سوچیے ہماری زندگیوں میں امام مہدی کا رنگ کتنا ہے، سب شب و روز میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ فقط دعا بھی جب پڑھتے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے تو پتہ نہیں توجہات کہاں ہوتی ہے، نہیں، دل کے ساتھ اس خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، ہماری دعا سے امام کی سلامتی کے لیے ہم کون ہوتے ہیں ہم دعا کریں؟ یہ بھی ایک اعتراض ہو جاتا ہے، ہم کون ہیں جو معصوم کے لیے دعا کریں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دعا کرنا ایسا ہے کہ گویا قرب امام حاصل، امام کی جب نظر کرم پڑ جائے گی کہ یہ ہمارا اتنا چاہنے والا ہے کہ جو ہماری سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے، وہاں سے جب دعا ملے گی، اس لیے کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اے امام ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ اس ذریعے سے کچھ اعمال ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، سارے نہ کر سکیں، کچھ کر لیا کریں۔ پہلا عمل یہی ہے، سلامتی امام کی دعا کیا کریں۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے صدقہ دیتے ہیں نا، اپنے امام کے لیے بھی صدقہ دیا کریں، اس کی سلامتی کے لیے صدقہ دیا کریں۔ وہ اسی دنیا میں موجود ہے، یاد رکھو، اور یقیناً جب ظہور ہوگا ہر مومن کہے گا پہچان نہیں رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہو مگر پہچانا نہیں ہے امام کو کہ یہی میرے امام ہے۔ جب ظہور ہوگا، روایت کے الفاظ ہیں، ہر آدمی کہے گا میں نے اس کو طواف کرتے دیکھا تھا، میں نے قبر حسین پہ دیکھا تھا، میں نے کربلا دیکھا تھا، میں نے مسجد جمکران دیکھا تھا، میں نے فلاں منزل پہ اس نے میری آ کے مدد کی تھی۔ صدقہ دیا کریں اپنے امام کے لیے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے جب ان سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل بتائیں، سب سے بہترین عمل، انہوں نے کہا کہ ہر روز صبح سورہ یاسین پڑھیں اور اس کو ہدیہ کریں اپنے امام کے لیے کہ بار الہ میں نے اپنے امام کی سلامتی کے لیے سورہ یاسین پڑھی۔
بہترین عمل ہے اگر توفیقات اور قرب امام چاہتے ہیں۔ پھر زیارت امام پڑھا کریں، جو نماز کے بعد زیارات ہیں اس میں ایک زیارت امام آخری زیارت ہے، یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ ہے۔ امام کی اپنی زیارتیں، آل یاسین، زیارت آل یاسین بہترین زیارت ہے، وہ پڑھے۔ استغاثہ، حاجات رکھتے ہیں، بے شک ہر امام سے آپ وسیلہ کریں، مگر بہترین وسیلہ اس زمانے میں امام زمانہ کا وسیلہ یاد رکھیں۔ آپ کے زمانے کا امام جب موجود ہے، واقعہ میں نے پہلے پڑھا اسی ممبر سے، حضرت مقدس اردبیلی کا، شیخ مقدس اردبیلی کا واقعہ یہی ہے کہ جب امام کے پاس نجف میں گئے ہیں تو امام نے کہا تیرے زمانے کا امام کوفہ میں موجود ہے، جا کے اپنے امام سے مسئلہ پوچھ۔ یا ابا صالح ادرکنی، اس انداز میں اپنے امام کو پکارو۔ بلکہ روایات اور علماء سے جو سنا وہ فرماتے ہیں جب تلوار اور گردن میں فاصلہ کم رہ جائے پھر امام کو پکار کے دیکھو۔ مشکل منزل جب آئے کہ اب کوئی اور وسیلہ نہیں رہ گیا پھر اپنے امام کو پکار کے تو دیکھو۔ عیسیٰ بحرینی کا واقعہ بھی میں کئی بار عرض کر چکا ہوں نا، بحرین کا رہنے والا ہے، مومنین بحرین میں رہتے ہیں۔ اب وہاں کا جو گورنر تھا اس کے سامنے ایک وزیر کچھ انار لے کے آ گیا، اناروں پہ خلفاء کے نام لکھے تھے، واقعہ مشہور ہے، مختصر کروں، بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا مذہب حق ہے، اناروں پہ ہمارے خلفاء کا نام لکھا ہوا ہے۔ شیعوں کو بلایا گیا، ابھی جواب دیجئے اس کا، یہ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یا مذہب بدلیے یا نکل جائیے یہاں سے، یا قتل کر دیے جائیں گے، یا جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا مذہب حق ہی نہیں۔ یہ دیکھو اناروں پہ نام لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا ایمان ایسے ہوتا ہے، روٹی پہ نام آ گیا ہے اور کھیر پہ نام آ گیا ہے، نہیں، یہ کوئی معجزے نہیں ہوتے، معجزے اور ہیں کہ آپ کے کردار میں تبدیلی آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، ما صلی علی محمد۔ یہ کمزور دلیلیں ہیں، لوگوں کو اس سے نہ اہل بیت کی طرف لے آئیے، اہل بیت کو اہل بیت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیے، نہ کہ اپنی ان باتوں کے ذریعے سے۔ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی وہ فوٹو چل رہے ہیں، جی ایک روٹی پہ نام لکھا ہوا آ گیا اور فلاں ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر مختصر یہ ہے کہ 72 علماء میں سے 3 علماء کا انتخاب ہوا، مقدس ترین افراد دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ جواب دیجئے اس بات کا کہ آپ کے جس کو نہیں مانتے، جو مذہب اہل سنت ہے، ان کے خلفاء کا نام اناروں پہ قدرتی لکھا ہوا آ گیا ہے کہ یہ رسول کے خلیفہ ہے، جواب دیجئے اس کا۔ عیسیٰ بحرینی نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی جائے، 3 دن کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ واپس گئے، عبادت شروع کی، 3 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا عبادت کر رہا ہے عیسیٰ بحرینی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہا کہ اے عیسیٰ کیا تو مانگنا چاہتا ہے، سوال کیا ہے تیرا؟ کہا اگر تو میرے زمانے کا امام ہے تو پھر جواب اور سوال جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے جواب بتایا کہ جا اسے کہے کہ اس نے ایک سانچے بنا رکھے تھے، جب انار چھوٹے تھے تو وہ لکڑی کے سانچے اس نے باندھ دیے تھے اس اناروں کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ نام کندہ ہو گئے، اس کے فلاں الماری میں، اس کے فلاں گھر میں وہ سانچے پڑے ہوئے ہیں۔ اناروں کو بھی جب توڑا جائے گا تو اس میں خاک کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ ایسا ہی ہوا، لیکن اب جس کے لیے میں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ گردن اور تلوار میں فاصلہ کم ہو تو پکاریں یا ابا صالح یا ابا الغوث ادرکنی، اس انداز میں جب پکاریں اپنے امام زمانے کے امام کو وسیلہ اپنی دعاؤں میں دیا کریں۔ یہ پوائنٹ تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا مولا یہ تو بات ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ حل کر دیا، مگر یہ 3 دن انتظار کیوں کروایا؟ پہلے دن ہی آپ بتا دیتے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہم 3 دن سے انتظار کریں اور آخری صبح آپ تشریف لے آئے۔ امام نے فرمایا 3 دن کی مہلت تو نے مانگی تھی، ہم نے تو نہیں مانگی تھی۔ یا علی تو اللہم صلی علی محمد، تو اسی وقت ارادہ کرتا، وہ جواب تیرے ذہن میں ہم ڈال دیتے، تو اسی وقت ارادہ کرتا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ وسیلہ اور واسطہ اپنی دعاؤں میں امام کے ساتھ، یہ بھی ایک رابطے کا تعلق کا بنانے کا طریقہ ہے۔ ہر دعا میں اپنے امام کا واسطہ دیا کریں۔ اس کے بعد دعائے ندبہ، بہترین دعا ہے جمعے کے دن، عید کے دن جو پڑھی جائے، ساری زندگی نہیں تو کم از کم ایک جمعے میں
وہ دعائے ندبہ بیٹھ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے آپ کو کہ کیا محبت سرکار امام زمانہ ہے۔ اسی طرح استغاثہ ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، استغاثہ امام زمان، نماز امام زمان موجود ہے، وہ جا کے پڑھیں حاجت سے پہلے۔ سلام اللہ الکامل الطام الشامل، بہترین استغاثہ امام زمانہ کا۔ حاجت اپنی ہو، امام کے اس ذریعے سے آپ اپنی حاجت کو قبول کریں، یہ بھی ایک ربط ہو جائے گا امام کے، یعنی آپ کی زندگی میں صبح شام ایک زمانہ تھا، علماء نے لکھا، یہ ابن بطوطہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے اپنی تاریخ کی کتاب میں اس نے مختلف ملکوں میں سفر کیا تھا، نجف بھی گیا، 27 رجب کو یہ نجف میں تھا، یہ خود لکھتا ہے کہ میں نے اپاہج کو دیکھا اعجاز علوی کے ذریعے سے اپنے قدموں پہ چل کے جا رہا تھا، معجزے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ لکھتا ہے کہ میں نے ہلہ میں دیکھا، ہلہ کے شیعوں کا کیا طریقہ کار تھا، ہلہ شہر عراق کا، وہاں رکا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پورا شہر اس اپنے مسجدوں سے باہر جاتا ہے، شہر کے باہر ایک مقام ہے جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں، وہاں اکٹھا ہو کے تلواریں نکال کے کہہ رہے ہیں امام ہم حاضر ہیں، آ گئے، تشریف لے آئی، اس انداز میں۔ اور بہترین دعا جمعے کے دن دعائے احد ہے، وعدہ کریں اپنے امام سے کہ اے امام ہم وعدہ کرتے ہیں وہ جو بیعت ہے نا، ہمارے گلوں میں آپ کی بیعت ابھی بھی موجود ہے، ہم آپ کی بیعت کیے ہوئے ہیں، یاد رکھیے، اور اگر اس زندگی میں آپ کا ظہور نہ بھی ہوا تو پھر قبروں سے ہمیں پھر اٹھانے کا موقع دیجیے گا۔ اس انداز میں ہے دعائے احد، بالکل چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بڑی دعا نہیں ہے، وہ پڑھا کریں، یہ ایک طریقہ ہو جائے گا کہ ہم کہہ سکیں گے کہ امام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، تعلق ہے۔ آج کا پیغام یہی تھا کہ کوشش کیجئے ان زندگیوں میں اگر برکت اور فیوض الہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، باہرویں کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں بار الہ مؤمنین مؤمنات جتنے صاحبان حاجت ہیں اس باہرویں حجت کے ذریعے سے، بار الہ اس کے صدقے میں مؤمنین و مؤمنات کی حاجات عطا فرما۔ بار الہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ شب برات ہے، بار الہ نیمہ شعبان کی رات ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، مؤمنین مؤمنات جو بھی حاجات لے کے آئے ہیں جناب عسکری کے لال کے صدقہ میں، نرجس کے لال کے صدقہ میں ان کی حاجات عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما، ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ خوش قسمت ہیں جو آج کربلا میں ہیں، سب سے بہت بڑی زیارت ہے 15 شعبان کو کربلا میں ہونا، اس لیے کہ یقیناً سرکار حجت بھی آج کربلا میں ہے۔ بار الہ زندگی میں ایک 15 شعبان کی رات ہمیں کربلا میں نصیب فرما۔ بار الہ دیگر مراکز مقدسہ کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ مؤمنین مؤمنات جو جہاں کہیں ہیں بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، صحیح معنی میں اس امام کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔